آج ہم بات کریں فریڈم کی، اور فریڈم کا مطلب ہوتا ہے آزادی. فریڈم مطلب آزادی. اب آپ چھوٹے بچے ہیں، میکسیمم بچوں کو تو آزادی کا مفہوم بھی نہیں پتا ہوگا کہ آزادی کہتے کسے ہیں، آزادی کہتے کسے ہیں. یہ بھی ابھی زیادہ تر آپ بچوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے کوشش کی ہے کہ ایسا ٹاپک چھیڑیں جو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں، بتا سکیں. آزادی کا مفہوم کیا ہوگا بچوں؟ آزادی وہ نہیں ہے جو زیادہ تر بچے سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب فزیکلی کسی سے دور ہو جانا. آزادی کا مطلب فزیکلی کسی سے دور ہو جانا. بچوں یہاں پہ یہ ایشو نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز اپنے میڈیم سے دور ہو جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم شاید آزاد ہو گئے. ایک چیز اپنے میڈیم سے دور ہو جاتی ہے اور یہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں، جبکہ میڈیم تو ضروری ہوتا ہے گروتھ کے لیے. پودا سوچے کہ میں مٹی کا پابند نہیں رہنا چاہتا اور مٹی سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرے تو کیا ہو جائے گا؟ مرجھا جائے گا، خشک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، گر جائے گا. ایسے ہے نا بچے؟ کیوں؟ کیونکہ مٹی تو اس کے لیے میڈیم کا کام کر رہی تھی، اس کی گروتھ کو بڑھا رہی تھی، اس کو تیز کر رہی تھی، اس کی نشو نما کر رہی تھی. مٹی کیا کر رہی تھی؟ پودے کی نشو نما کر رہی تھی، اور وہ اس سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی تو ختم ہو گیا. اسی طرح بچوں ریل گاڑی ہوتی ہے، اگر وہ سوچے کہ میں پٹڑی، جو نیچے پٹڑی ہوتی ہے جس کے اوپر ریل گاڑی چلتی ہے، اگر ریل گاڑی سوچے کہ میں پٹڑی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زیادہ دور نہیں چل پائے گی، کیونکہ ریل گاڑی کس کے اوپر چلتی ہے؟ پٹڑی کے اوپر، اور پٹڑی سے ہی الگ ہوگی. پٹڑی تو اس کے لیے میڈیم تھا، راستہ تھا، اس کے ذریعے سے ہی وہ جا سکتی کہیں پہ بھی جانا ہو. تو بچوں اسی طرح ایک اڑتی ہوئی پتنگ سوچے کہ میرا دھاگا یا میری ڈور جس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کے ہاتھ سے علیحدہ ہو جاؤں تو شاید میں آسمانوں کی سیر کروں گی. تو پھر اگر وہ ڈور ہاتھ سے چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ پتنگ تو نیچے آ کے گر جائے گی. پتنگ کو اونچا کون اڑا رہا تھا؟ وہ ہاتھ جس میں ڈور تھی، وہ ڈور کو کھینچتا تھا، پتنگ اونچا اڑتا تھا. یہ ہاتھ تو اس کے لیے میڈیم کا کام کر رہا تھا. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے بچوں. بعض اوقات دو انسان ایک خاص ریلیشن میں آتے ہیں، تعلق میں آتے ہیں، بے شک دو دوست بن گئے آپس میں، دو انجان لوگ اب کیا بن گئے ہیں؟ دوست. دوست بننے کے بعد وہ کچھ عرصہ ان کا اچھا گزرتا ہے، ہنسی مذاق میں گزرتا ہے. اس کے بعد پھر ان میں چڑچڑاپن آنے لگ جاتے ہیں، یا پھر انہیں محسوس ہونے لگ جاتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے پابند ہو گئے ہیں، جیسے ان کی کوئی آزادی چھن گئی ہے، جیسے ان کی کوئی خوشیاں چھن گئی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ دوستی توڑ لیتے ہیں، دوستی توڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. الگ ہونے کے بعد پھر انہیں خیال آتا ہے کہ ان میں سے ایک تو میڈیم کے طور پہ تھا، ایک تو ان کی نشو نما کو بڑھا رہا تھا، جبکہ وہ سمجھ رہا تھا اس کو عذاب اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھ رہا تھا. تو علیحدہ ہونے پہ جب اس کی نشو نما کم ہوتی ہے ایک چیز کی، پھر اسے لگتا ہے کہ میں تو میڈیم کو چھوڑ بیٹھا. تو بچوں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی ہر چیز دور ہونے لگ جاؤ. مثال کے طور پہ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے جو ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے ادھر سے نکل جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، اور وہاں پہ کسی گینگ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں. وہ یا تو تاوان مانگتے ہیں یا ہاتھ اور پاؤں توڑ کر ان سے بھیک منگواتے ہیں. پھر جا کے بچوں کو یاد آتا ہے وہ ماں باپ جن سے ہم آزادی چاہ رہے تھے وہ آزادی والی چیز نہیں ہے، وہ تو میڈیم تھے، وہ تو نشو نما کر رہے تھے، وہ تو حفاظت کر رہے تھے، وہ تو ہمیں پال رہے تھے، وہ ہمیں بڑا کر رہے تھے. تو یہ ذہن میں رکھنا، ہر وہ چیز جس سے آپ آزاد ہونا چاہتے ہو، الگ ہونا چاہتے ہو، دور ہونا چاہتے ہو، وہ آزادی نہیں ہے. آزادی بچوں جسم کی نہیں ہوتی، آزادی اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ ذہن کی، دماغ کی. سمجھ آ گئی بات؟ ہم نے جشن آزادی پاکستان منانی ہے نا ہم نے، تو یہ کیسے مناؤ گے؟ پہلے تو آپ کو آزادی کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے. آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ذہنی طور پہ کسی چیز سے خوش رہنا آزادی ہے. ذہنی طور پہ کسی سے خوش رہنا کیا ہے بچوں؟ آزادی. اگر آپ ذہنی طور پہ خوش نہیں ہیں تو پھر آپ آزاد بھی نہیں ہیں. معاشرے کے اندر آپ آزاد ایسے پھر رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا آپ آزاد ہیں، جبکہ آپ آزاد نہیں ہیں. ذہنی طور پہ تو بہت ساری چیزوں کا آپ شکار ہیں. لیکن ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو جیل کے اندر بند ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا نا، لیکن وہ ذہنی طور پہ کیا تھے؟ آزاد تھے. تو بچوں ذہنی طور پہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ذہنی طور پہ آزاد. اور آزادی کس سے لینی ہے آپ نے پہلے تو یہ سوچو. پہلے بات یہ سوچو، یہ نہ ہو جیسے پودے نے مٹی سے آزادی لینے کی کوشش کی، مرجھا گیا. ایسے ہی ہے نا، ریل گاڑی نے پٹڑی سے آزادی لینے کی کوشش کی، خراب ہوگی، گر گئی، نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اسی طرح پتنگ نے وہ جو اس کی ڈور تھی وہ اپنے ہاتھ سے، یعنی انسان کے ہاتھ سے علیحدہ ہونے کی اس نے خواہش کی اور علیحدہ ہوئی تو نیچے گر گئی. تو بچوں پہلے تو آپ نے یہ سوچنا آزادی لینی کس سے ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اس سے آزادی لے لو جو آپ کی گروتھ کو تیز کر رہا ہے، جو آپ کی گروتھ کو بڑھا رہا ہے، جو آپ کی نشو نما کو اچھا کر رہا ہے. اگر اس سے علیحدہ ہو گئے، یہ آزادی تو نہیں ہوگی، یہ تو بربادی ہوگی.
تو آپ نے پہلے سوچنا ہے آزادی چاہیے کس سے. بچے اس نیگیٹو ایکٹ سے آپ کو آزادی چاہیے, اس منفی عمل سے آپ کو آزادی چاہیے جو آپ کی پرسنالٹی کو لوز کر رہا ہے, معاشرے میں آپ کو بدنام کر رہا ہے. وہ جو کام ہے آپ کا, وہ عمل, وہ کام جس کی وجہ سے آپ بدنام ہوتے جا رہے ہیں معاشرے میں, کوشش کرو گے کہ آپ اس سے آزادی حاصل کرو. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو جب آپ اس سے آزادی حاصل کریں گے آپ کو سکون محسوس ہوگا. ایک نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, منفی خیال ہوتا ہے جو آپ کی نشو و نما کو برباد کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. وہ جو منفی خیال ہے, اس منفی خیال سے آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس شیطانی وسوسے سے, جو اس وسوسے کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے, لوگوں کے گھر اجڑ سکتے ہیں, ان وسوسوں سے آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے. تو آزادی سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہوتی ہے؟ جو چیزیں آپ کو خراب کرتی ہیں ان سے آزادی حاصل کرنی ہے, نہ کہ آپ ان میڈیم سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرو جو آپ کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. آپ کو میں سکول نہیں پڑھتی, ادھر غصہ کرتے ہیں یا مارتے ہیں, یا مثال کے طور پہ آپ سکول میں سختی کرتے ہیں اس لیے میں سکول نہیں پڑھتی. نہ پڑھو, جاؤ, برباد ہو جاؤ گے معاشرے میں. جب آپ ریڈیاں وغیرہ چلائیں گے, جب آپ مزدوریاں کریں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ تو میڈیم تھا, وہ تو ہماری گروتھ کو بڑھا رہا تھا, وہ تو ہماری پرسنالٹی کو امپروو کر رہا تھا, ہم نے اس کو ہی چھوڑ دیا. ماں باپ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, دور ہونا چاہتے ہیں, ہو کے دیکھ لو. جب برباد ہو کر واپس آؤ گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ تو میڈیم تھے جن سے ہم آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میڈیم سے آپ نے آزادی نہیں لینی. میڈیم تو آپ کی گروتھ کو بڑھاتا ہوتا ہے. آپ نے غلط چیزوں سے, نیگیٹو چیزوں سے الگ ہونا ہے یا دور ہونا ہے. ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے, بس یہی دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہمارا خیال نہیں رکھ رہے, یا دوسرا ہمارے اوپر غصہ کیوں کر رہے ہیں, یا دوسروں سے جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ ہمیں پوری کیوں نہیں کر کے دیتے. آپ اپنے اوپر بھی تو غور کر لو. آپ کچھ ایسا کر بھی رہے ہو کہ وہ چیز آپ کو ملنی چاہیے, آپ ایسا کچھ کر بھی رہے ہو کہ آپ سے پیار سے بات کرنی چاہیے. آپ خود اگر کسی بندے کو اریٹیٹ کر دیں, اسے پریشان کر دیں, اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ سامنے والا ہر وقت ہم سے پیار سے بات کرے, تو کوئی پیار سے بات کرے گا؟ ماں باپ کو اگر آپ تنگ کر دیں اور پھر سوچیں ماں باپ ہماری بات بھی مانیں, ہمیں چیزیں بھی لے کر دیں, اور ہم سے پیار سے بھی باتیں کریں, تو پیار سے باتیں ہو سکتی ہیں وہاں پہ؟ اساتذہ کرام کو آپ تنگ کر دیں, ہوم ورک نہ کر کے آئیں, سبق یاد نہ کر کے آئیں, کلاس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چھیڑ خانی کریں, تو اس کے بعد آپ توقع کریں کہ استاد آپ کو نہ مارے یا استاد آپ سے مسکرا کے بات کرے, تو ہو سکتا ہے؟ تو باتیں بچوں اسی طرح سے ہیں کہ جب آپ پہلے کچھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا. ہم خود اچھا نہیں کرتے اور پھر ہم سوچتے ہیں ہمیں آزادی مل جائے, اور آزادی بھی کیا, فزیکلی آزادی, اور وہ فزیکلی آزادی تو آپ کو نقصان دے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کون سی آزادی حاصل کرنی ہے؟ ذہنی. پاکستان کا جو آزادی کا دن ہے وہ کیسے منانا چاہیے, کیا کر کے مناؤ گے آپ؟ اپنے ذہن کو آزاد کر کے. 14 اگست کو صرف جھنڈا لہرا دینا یا جھنڈیاں لہرا دینا یا جھنڈیاں لگا لینا یہ جشن آزادی نہیں ہے. آپ نے ذہن کو آزاد کرنا ہے. بچوں پاکستان جو بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ پہ بنایا گیا تھا نا, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر عبادت آپ دوسری چیزوں کی کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ سوچیں گے کہ ہم کیا عبادت کرتے ہیں, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بچوں پیسوں کی عبادت بھی تو کرتے ہیں لوگ, پیسوں کی خاطر کسی کا قتل کر دیتے ہیں. قتل کر دینا پیسوں کی خاطر, تو عبادت ہی تو کر رہے ہیں. وہ اتنا جنون, اتنا عشق پیسوں سے کر بیٹھے ہیں کہ پیسہ نہیں مل رہا تو ان کو بے چینی ہو رہی ہے. پیسے کے لیے ایک انسان کو, ایک زندہ انسان کو وہ مار دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پیسے کی عبادت ہی تو کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ایک زمین ہے, زمین پہ قبضہ کرتے ہیں, اور وہ جب تھوڑا معاملہ بڑھتا ہے تو اس پہ بھی 2-3 قتل ہو جاتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ زمین کی عبادت کر رہے ہیں, زمین کے ساتھ اتنا عشق کر رہے ہیں, انہیں اللہ کی مخلوق نظر نہیں آتی, تھوڑی سی زمین کے لیے وہ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ دوسری چیزوں میں عبادت چلی گئی نا, مطلب غلط چیزوں میں چلے گی. اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے وہ دوسری جگہوں پہ چلنے جانے لگے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا کسی کو تو وہ کیا سوچتا ہے کہ اگر کسی نے قبضہ کر بھی لیا, واپس دلانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ادھر ہے کیا ہمارا؟ پہلے آپ یہ تو سوچو بچوں, آپ کا کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ کپڑے آپ کے ہیں؟ کپڑے تو آپ کے نہیں ہیں بچوں. کپڑے بھی اگر جس دھاگے سے بنے ہیں, وہ دھاگا جس چیز سے بنا ہے, بھلے کپاس سے بنا یا کسی بھی چیز سے, اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس کے علاوہ جو چیز آپ کھاتے پیتے ہو وہ کسی درخت سے, کسی پودے سے آپ کے پاس آئی ہیں, کسی جانور سے آپ کے پاس آئی ہیں. وہ جانور, وہ پودے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. زمین کس کی ہے؟ آپ خود کس کے ہیں؟ تو پھر لڑائی جھگڑے ہمارے کس بات کے ہیں کہ میری زمین وہ لے گیا, میرے کپڑے وہ لے گیا, میرے پیسے وہ لے گیا, میری یہ چیز وہ لے گیا. بچوں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے دینی ہی دینی آپ کو لازمی طور پہ. لیکن یہ جو بے صبرے ہو جاتے ہو اور زیادہ سے زیادہ گین کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں ایک تو حرام بھی کر لیتے ہو اور اس کے بعد اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہو, یہ غلط ہے. آپ نے ذہنی طور پہ آزاد ہونا ہے, ذہنی طور پہ یہ سوچنا ہے جتنا
کھانا آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کو اتنا مل پا رہا ہے تو پھر کافی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے ذہنی طور پہ آزاد کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے، سوچنے دو. جس کا ذہن برا ہوگا وہ برا ہی تو سوچے گا. یا آپ کے غصہ کرنے سے یا آپ کے وارننگ دینے سے یا دھمکی دینے سے وہ اچھا سوچنے لگ جائے گا؟ نہیں نا بچوں. کوئی اتنے بڑے خون خار تو نہیں ہے آپ کہ مطلب ڈرائیں گے اور وہ ڈر جائے گا. جس نے برا کام کرنا ہے وہ برا کام کرتا ہے. جس نے بری سوچ سوچنی ہوتی ہے وہ بری سوچ سوچتا ہے. برا بندہ برا کام کرتا ہے، اچھا بندہ اچھا کام کرتا ہے. تو برے بندے سے اچھی کی توقع آپ کیسے کر رہے ہو؟ تو آپ کوشش کرو خود اچھے بنو. جب آپ خود اچھے بنیں گے، برے لوگ برائیاں کر کے تھک جائیں گے اور پھر آخرکار وہ آپ کی اچھائیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو آپ نے کوشش نہیں کرنی، بول بول کے آپ نے عزت نہیں کروانی. سمجھ میں آ گئی؟ بول بول کے اپنے آپ کو نہیں منوانا. جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے، جس نے نہیں ماننا وہ کسی صورت میں نہیں مانتا. کلیئر ہو گیا؟ آزادی ہے، آزادی ہے، آزادی ہے. بچوں آپ اپنے دماغ کو سمجھاؤ، ذہن کو سمجھاؤ کہ ہم ہر لحاظ سے آزاد ہیں. ہمیں کوئی چھوٹے قد کا یا لمبے قد کا کہتا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں کوئی کالے رنگ کا کہتا ہے، سانولے رنگ کا کہتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں کوئی اس ذات کا کہتا ہے، اس ذات کا کہتا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ آپ کوئی بھی مسلک کے ہیں، کسی بھی جگہ سے آپ آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی خاندان ہے آپ کا، اور کوئی آپ کے خاندان کا نام، مسلک کا نام یا ذات کا نام یا زبان کا نام لے لیتا ہے اور آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو مبارک ہو، آپ آزاد ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنے قد کے اوپر بات سن کر غصہ آ جاتا ہے، بچوں آپ ذہنی طور پہ آزاد ہی نہیں ہو، کیونکہ قد تو آپ کا ہے وہ جو ہے. اگر لمبا قد ہے، کسی نے لمبو کہہ دیا تو کیا غلط کہہ دیا؟ آپ کا قد تو لمبا ہے ہی ہے. اگر آپ کا چھوٹا قد ہے، کسی نے چھوٹے قد والا آپ کو کہہ دیا تو اس نے کیا غلط کہہ دیا؟ کیونکہ چھوٹا قد تو آپ کا ہے ہی ہے، آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا. اگر کسی نے آپ کو موٹا کہہ دیا، غلط کیا کسی نے، کیونکہ آپ کی جسامت ویسی ہے نا. کوئی دبلا پتلا ہے، اس کو کسی نے دبلا پتلا کہہ دیا، کوئی غلط کہہ دیا کسی کو. تو بچوں بس یہی ذہنی آزادی ہے. حوصلہ آپ کے اندر آ جائے کہ جیسے ہم ہیں ویسا اگر کوئی کہہ دیتا ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو ہماری ذات ہے وہ ذات کہہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو زبان ہے وہ زبان بتا دیں گے کوئی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو مسلک ہے وہ مسلک بتا دو گے. جو فیملی یا خاندان ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری رنگت کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو کرنے دو، جو ہے سو ہے، جو قد ہے وہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ پیسے ہمارے پاس کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، وہ زیادہ والا ہمیں ٹونٹ مارا تو مارنے دو، کیونکہ ہمارے پاس جو کم ہے اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ دیے تو اللہ نے دیے، ہمیں کم دیے تو اللہ نے دیے. اب وہ تکبر میں آگے تو اللہ تعالیٰ چھین نہ لے گا اس سے، جیسے پہلے فرعون سے چھینا ہے، جیسے قارون سے چھینا ہے، نمرود سے چھینا ہے. تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. آپ کو کم دے کے آزما رہا ہے، اسے زیادہ دے کے آزما رہا تھا. آپ عاجز بنے ہوئے ہیں، وہ تکبر میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ والے سے لے لے گا، اسے بھکاری بنا کے آپ کے سامنے بٹھا دے گا. اور آپ جو غریب تھے آپ امیر بن کے ایک اچھے گھر میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے دروازے پہ دستک دے کے 2 روٹیاں مانگ رہا ہوگا وہی والا جو آج آپ کو تانے مار رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے نا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. آپ نے ذہنی طور پہ آزاد ہونا ہے. بچوں کوئی آپ سے کچھ بھی نہیں چھین سکتا. لمبا قد ہے تو قد نہیں چھین سکتا آپ سے. چھوٹا قد ہے تو آپ کو قد نہیں دے سکتا. رنگت جیسی ہے وہ ویسی رہے گی، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا. رزق آپ کا جتنا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے. تو آپ نے ذہنی طور پہ آزاد رہنا ہے. کسی کے سامنے اس طرح بھیک نہیں مانگنی، کسی سے 10 روپے ادھار نہیں مانگنے. آپ نے جب آپ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو بس اس وسائل کو استعمال کرو. سمجھ میں آ گئی باتیں؟ تو جشن آزادی جو منائی جائے گی وہ ذہنی طور پہ آزادی کا دن ہوگا. کس کا دن ہوگا بچوں؟ ذہنی طور پہ. آپ جب آ جاؤ گے اور آپ کو کسی دوسرے کے اچھے کپڑے دیکھ کے پریشانی نہیں ہوگی تو مبارک ہو، آپ آزاد ہو. اور اگر کسی کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مجھ سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کو حسد ہونے لگ گیا، جیلسی ہونے لگی، یا آپ کو اپنے ماں باپ برے لگنے لگ گئے کہ اتنے سستے میرے کپڑے کیوں لے کر آئے، تو بچوں آپ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہو. آپ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہو. آپ ابھی بھی غلام ہو، وسوسوں کے غلام ہو، غلط خیالات کے غلام ہو. تو پھر وہ آزادی منانے کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو آزادی منانی ہے تو اتنے خوش ہو کے آؤ. سامنے جو بھی آ رہا ہے، جس شکل کا آ رہا ہے، جس طرح کے کپڑوں کو پہن کے وہ آ رہا ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، جیسے بھی ہے، ہر کسی کو ایکسیپٹ کرو. جو جیسا ہے وہ ویسا رہے. اگر آپ کا دماغ یہ کہتا ہے تو پھر مبارک ہو، آپ آزاد ہو. اگر آپ کو چڑچڑا پن آ رہا ہے، آپ کو ایک نفرت سی ہو رہی ہے، وہ ادھر کیوں آ گئی ہے، وہ ادھر کیوں آ گیا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ یہاں پر یوں کیوں کر رہا ہے، یہ نئے کپڑے اس نے کیسے پہن لیے، اس نے نئی بیج وغیرہ، نیا دوپٹہ، نئی یہ فلاں ڈمکان، کچھ بھی چیزیں اگر آپ امیجن کر لو گے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں نظر آ رہا ہے. یہ تو آپ کے نظر کا دھوکہ ہو گیا نا. آپ ذہنی طور پہ جو غلام ہے، اب اس لیے آپ کو مسئلے ہونے لگ گئے. جب آپ یہ سوچ کے آؤ گے کہ میں بس یہی چیز ہوں اور آگے میرے سامنے کچھ نہیں ہے، پھر تو مسائل ہوں گے آپ کے ساتھ.
آپ ایکسیپٹ کر کے آؤ کہ میں ہوں, مجھے ایکسیپٹ ہے کہ میں جیسی ہوں یا جیسا ہوں, اور دوسرے ہیں وہ جیسے ہیں, مجھے وہ بھی ایکسیپٹ ہے. جس کی شکل اچھی ہے تو اچھی ہے, مبارک ہو, ہمیں بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پہ ناز ہے. اور جس کی شکل اگر تھوڑی سی ہم سے ذرا ڈاؤن ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ بڑی بہترین چیز ہے. ماں باپ کے لیے تو وہ بڑے بہترین بچے ہوتے ہیں, تو اس لیے دوسروں میں نقص نہیں نکالیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ غلام ہوتے ہیں. جب دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, دوسروں سے چیزیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کے رزق کے اوپر نظر رکھتے ہوتے ہیں, ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش, ڈکیتی چوری کرتے ہیں. اس لیے کلیئر ہوگی اس باتیں. آج سے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ ذہنی طور پہ آزاد ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ 14 اگست جو منائیں گے جھنڈیاں لگا کے نہیں, ذہن کو آزاد کر کے منانا. جب ذہن کو آزاد کر لو گے تو پھر آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ آزادی منا رہے ہو. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ آپ نے ذہنی طور پہ آزاد ہونا ہے. جب ذہنی طور پہ آزاد ہو جائیں گے تو فزیکلی آپ کہیں پہ بھی موجود ہوں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو خوشی محسوس ہوگی. ضروری نہیں کہ آپ کے لیے پہلے ہوائیں چلیں, بادل آئیں, برف باری کریں, مری والا ماحول بنائیں تو پھر ہی آپ کو خوشی ہوگی. جب آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں تو تپتی دھوپ میں بھی خوش ہو جاتے ہیں, اندر سے خوش ہوتے ہیں, ریگستان کے اندر رہ کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اندر سے اداس ہوتے ہیں, کسی ہریالی والی جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اداس رہتے ہیں. آپ کو بہت سارے پیسے بھی مل جاتے ہیں, پھر بھی اداس رہتے ہیں کیونکہ اندر سے جو اداس ہیں. تو آپ نے اندر سے خوش ہونا ہے, ذہن کو آپ نے خوش کرنا ہے, ذہن کو آپ نے آزاد کرنا ہے. ذہن جب آزاد ہوگا مختلف ٹینشنوں سے, تکلیفوں سے, تو پھر ہی تو آپ کو وہ خوشی دے گا. ذہن کو جکڑ کے رکھ لیتے ہو اور فزیکلی نکل پڑتے ہو خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ کھا لوں گا تو خوشی مل جائے گی, وہ پہن لوں گا تو خوشی مل جائے گی. وہ تو باہر سے آپ نے پہنا, دماغ جکڑا ہوا ہے. دماغ نے ڈوپامائن ہارمون خارج کرنے تھے, جب وہ ڈوپامائن ہارمون خارج کرے گا تو ہی خوشی ملے گی. دماغ ڈوپامائن ہارمون خارج کرتا ہے تو ہی آپ کو خوشی ملتی ہے. اور ڈوپامائن وہ کب خارج کرے گا؟ جب آپ ذہنی طور پہ آزاد ہوں گے. ویری گڈ, کلیپنگ ایک بار پھر سے کر دو بچوں. یہ ذہنی طور پہ آپ کو آزاد ہونا پڑے گا, ٹینشن نہ لے کر بیٹھو.